نماز دین کا ستون، جنت کی کنجی، مومن کی معراج اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل کیا ہے کہ نماز اللہ رب العزت کی رضا کا سبب، فرشتوں کی محبوب چیز، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز ایمان کی بنیاد ہے اور بدن کے لیے راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر کا چراغ اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط سے جلدی گزرنے والی اور جنت کی کنجی ہے۔ ابن حجر نے المنہیات میں نقل کیا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں: چہرے کی رونق، دل کا نور، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ، آسمان کی کنجی، اعمال نامے کے ترازو کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب، جنت کی قیمت اور دوزخ کی آڑ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے المنبہات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 9 چیزوں سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کو تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، میدان حشر میں اس کو پل صراط سے بجلی جیسی تیزی سے گزار دیں گے۔ نمبر 8، جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 9، جنت میں نیک ساتھی عطا کریں گے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن تمام عبادات کی جامع ہے۔ تمام اعمال میں اس کو پہلی پوزیشن حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے دیدار کی دولت جو معراج کی رات عالم بالا میں میسر ہوئی تھی، معراج سے واپس آنے کے بعد دنیا میں یہ دولت نماز میں میسر ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمن کی معراج ہے، اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، نمازی غمگساروں کے لیے لذت بخش، بیماروں کو راحت دینے والی ہے۔ ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت دے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دوسری جانب حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن آدمی سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی، سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر نماز خراب ہوگی، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے، وہ برباد ہوا اور نقصان اٹھایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت نوفل بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے گھر اور مال کو لوٹ لیا گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن التفات ہی نہیں کریں گے اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کے دن بے نمازی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، فرشتے منہ اور پشت پر ڈنڈے لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے، نہ تو میرے لیے،
دوزخ کہے گی کہ آ جا میرے پاس، میں تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جہنم میں ایک وادی لملم ہے جس میں بچھو اور سانپ ہوں گے، ان کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس وادی میں بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی جب الحزن ہے جو بچھوؤں کا گھر کہلاتا ہے، ہر بچھو خچر کے برابر ہوگا، اس میں بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جو عورت سمجھانے کے باوجود نماز نہیں پڑھتی اسے طلاق دے دو، اگرچہ مہر ادا کرنا مشکل ہو۔ قیامت کے دن بے نمازی خامد بن کر پیش ہونے سے قرض کا بوجھ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا بہتر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قیامت کے دن بے نمازی کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی جائیں گی: اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے مستحق، جس طرح تو نے اللہ کا حق ضائع کیا اسی طرح آج اس کی رحمت سے تو مایوس ہے۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن حکومت کی وجہ سے نماز میں سستی کرنے والوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑنے والوں کے سامنے ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ اولاد کی وجہ سے نماز چھوڑنے والوں کے سامنے یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ نوکری کے خوف سے سستی کرنے والوں کے سامنے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا جائے گا۔ ایک بزرگ کی شیطان سے راہ چلتے ملاقات ہو گئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ ایسا کام بتا دو کہ میں بھی تمہارا بن جاؤں یا میں بھی تم جیسا بن جاؤں۔ اس نے کہا نماز پڑھنے میں سستی کرو، جھوٹی سچی قسمیں کھایا کرو۔ اس بزرگ نے قسم کھا کر کہا کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ شیطان یہ سن کر سٹپٹا گیا، کہنے لگا کہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو کبھی سچی بات نہیں بتاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے فرشتے فجر کی نماز ترک کرنے والے کو کہتے ہیں اے فاجر، ظہر کی نماز ترک کرنے والوں سے کہتے ہیں اے نقصان اٹھانے والے، خاسر و نابکار۔ عصر کی نماز ترک کرنے والوں کو کہتے ہیں اے نافرمان گنہگار۔ مغرب کی نماز ترک کرنے والوں کو کہتے ہیں اے کافر ناشکر گزار۔ عشاء کی نماز ترک کرنے والوں سے کہتے ہیں اے ضائع اور برباد کرنے والے زیاں کار، اللہ تجھے برباد کرے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ کسی قسم کی سستی کے بغیر نماز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ خواتین اپنے گھر میں ادا کریں، اس میں ان کے لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور مرد حضرات مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے ادا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی حاصل ہو اور قبر میں بھی آسانی ہو، جنت بھی نصیب ہو اور ہر جگہ خوشی خوشی ہو۔ اور فرائض و واجبات سنن مؤکدہ کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھنے چاہیے تاکہ فرائض میں کمی کوتاہی کی صورت میں تلافی کرنا آسانی سے ممکن ہو۔ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کتابوں میں سیدہ حضرت رابعہ ادویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دن رات میں 1000 رکعتیں پڑھا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھیں کہ یہ چند رکعتیں کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتی بلکہ اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دوسرے انبیاء علیہم السلام کے سامنے یہ فرما کر سرخرو ہو سکیں کہ میری امت کی ایک ادنا سی عورت کی یہ عبادت ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اور اس کے مسائل معلوم کیے بغیر اسے صحیح طور پر انجام دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے بندہ ناچیز نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے نماز کے ضروری مسائل کو حروف تہجی کی ترتیب سے بیان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ساتھ ساتھ فضائل، حکمت، فلسفہ اور سائنس کو بھی بقدر ضرورت شامل کیا ہے تاکہ جو لوگ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تشفی کا سامان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے اور صدقہ جاریہ بنائے اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت سننے والے، سنانے والے اور عمل کرنے والے کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔
وما علیہ الا البلاغ۔